कमरे की फिजा नीम तारीक थी। एसी की खनकी ने नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी के साथ मिलकर एक पुरफुसू माहौल पैदा कर रखा था। उस ठंडे नीम तारीक कमरे के अंदर सिगरेट की मखसूस महक रची हुई थी। बेड के साथ रखी उस बड़ी सी बैक वाली मनकिश कुर्सी पर बैठे उस भूरी आंखों वाले शख्स के हाथों में वो सिगरेट था, जिसकी राख वक्फे वक्फे से वो मेज़ पर पड़ी ऐश ट्रे के अंदर छाड़ रहा था। पिछले आधे घंटे के दौरान ये उसका तीसरा सिगरेट था। मुसलसल की जाने वाली ये स्मोकिंग बता रही थी कि वो ज़हनी तौर पर कितना डिस्टर्ब है। गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठे उस शख्स ने दायां हाथ दोबारा से अपने लबों तक ले जाकर एक गहरा कश लिया। भूरी आंखों में एक दफ़ा फिर से बेचैनी उभरी। सामने लगे बड़े से आईने में उसका अक्स नज़र आ रहा था। स्याह रंग का शलवार कमीज़, कीमती स्याह जूते जो टांग के ऊपर टांग रखकर बड़े क्रूफर से बैठने की वजह से आईने में वाज़े नज़र आ रहे थे। माथे पर गिरते ब्राउन बाल और चेहरे पर फैली गहरी सोच आईने में नज़र आता उसका अक्स बताता था कि उसकी उम्र तकरीबन 28 साल है। कमरे की सजावट और उसमें मौजूद साजो सामान चिल्ला चिल्ला कर अपनी कीमती होने का सबूत दे रहे थे। बिलाशुबा वो हैसियत में किसी से कम ना था। वो बहराम खान था, जिसका नाम सुनते ही लोगों के छक्के छूट जाया करते थे। कमरे की खामोशी को हल्की सी चिड़चिड़ाहट ने तोड़ा। ये दरवाज़ा खुलने की आवाज़ थी। दरवाज़ा खुलते ही रोशनी की पतली सी लकीर उस अंधे कमरे में दाखिल हुई। सामने बैठे बहराम खान के चेहरे पर इंतहाई नफरत भरा तासुर बिखर गया। माथे पर बल पड़े और उसने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट पूरी कुव्वत से एशट्रे में मसल डाली। दरवाज़ा हुनूस खुला था। रोशनी की लकीर यूं ही अंदर दाखिल होकर कमरे को रोशन कर रही थी। बहराम खान ने गर्दन मोड़कर दरवाजे की सिमत देखा। उसका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। दरवाजे में वही खड़ी थी। उसके कमरे में दाखिल होते ही किचन की मखसूस मसालों की बू भी साथ कमरे में दाखिल हुई थी। बहराम खान ने बेजारी से अपना नाक सकोड़ा और एक झटके से अपनी कुर्सी छोड़ता उठ खड़ा हुआ। दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी उस 18 साल नाजुक सी लड़की ने सहम कर 2 कदम पीछे हटाए, लेकिन अब वो उसकी ज़िंदगी यहाँ तक कि उसके कमरे से भी अपनी मर्जी से जाने का इख्तियार नहीं रखती थी। बहराम खान ने एक सर्द निगाह सामने खड़े उस वजूद पर डाली। बालों की लंबी सी चोटी में से लटें निकालकर उसके चेहरे के इतराफ में बिखर रही थी। माथे पर पसीना था और उसके वजूद में हल्की सी लर्जिश थी। यही वजह थी कि उसके सफ़ेद गालों पर सुर्खी बिखर रही थी। वो मुसलसल अपने हाथों की उंगलियां चटखा रही थी और बहराम खान के लबों पर एक इस्तेहसाया मुस्कुराहट बिखर गई। वाह, बहराम खान के कमरे में देखो तो कौन आया है। मैं जिसकी क्लास, जिसकी चॉइस और जिसके स्टैंडर्ड का एक ज़माना गवाह है। मैं जो लोगों को देने के लिए किसी घटिया और सस्ती चीज़ का इंतखाब नहीं करता। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी एंटीक चीज़ दाखिल कर दी गई है जिसके पूरे वजूद पर बस एक ही टैग लगा हुआ है, बेकार और यूज़लेस। बहराम खान की सर्द आवाज़ कमरे की खामोशी पर हथौड़े बरसा रही थी। दरवाजे के सामने खड़ी अमल की आंखों में तेज़ी से आंसू जमा हुए। उसने सर उठाकर सामने खड़े उस शख्स की जानिब देखा। हमेशा की तरह आज भी उसके चेहरे पर बस नफ़रत ही नफ़रत थी, मगर आज उस नफ़रत में ख़ास बात थी, और क्यों ना होती। आज वो पहली दफ़ा उसके कमरे में दाखिल हुई थी। आज उन दोनों का रिश्ता जो बदल गया था। अमल ने बेबसी से अपनी आंखें मींच ली। बहराम खान ने यकलख्त आगे बढ़कर उसे दोनों कंधों से थामा। तुम जैसी लड़कियों को मैं अपने ऑफिस में मासी या स्वीपर भी नहीं रखता, लेकिन तुम्हें मेरी बीवी बना दिया गया है। मेरी मनकूहा बहराम खान की बीवी। मेरा तो खुद पर हंसने का जी चाहता है। सर्द लहजे में बोलते बोलते वो अचानक ही इस्तेहज़ाया अंदाज में हंस पड़ा। अमल ने हैरत से आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी बड़ी बड़ी सब्ज़ आंखों में आंसुओं के साथ ठुकराए जाने की अज़ियत थी। ऐसे क्या देख रही हो? लगता है कि तुम्हें अपने हुस्न पर बड़ा नाज है। सहेलियों ने सिखाकर भेजा होगा ना कि अपने हुस्न से अपने शौहर को घायल कर लेना। अब मुझे काबू करना चाहती हो, है ना? वो 2 कदम उसके करीब हुआ। उसके वजूद से उठती परफ्यूम की महक अमल को महसूस हुई तो उसने बेइख्तियार अपनी सांस को रोका। खुद को छुड़ाते उसने पलटने की कोशिश की। वो उस शख्स के तंज नहीं सह सकती थी। अब चाहे जो भी हो, मुझे यहाँ नहीं रहना। भले चचा और चची मुझे जान से क्यों ना मार दे। दिल में अज़्म करते वो दरवाजे की सिमत पलटी थी,
مگر بہرام خان کے مضبوط گرفت نے سے ایک دفعہ پھر موڑ کر اپنے سامنے کیا۔ اب کی بار اس نے اپنا اور عمل کا درمیانی فاصلہ بالکل ہی ختم کر ڈالا تھا۔ عمل کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اتنی جلدی گھبرا گئی؟ کیا سوچا تھا تم نے؟ 2-4 ادائیں دکھا کر بہرام خان کو اپنی مٹھی میں کر لو گی؟ شہر آنا چاہتی تھی تو ویسے ہی مجھے بتا دیتی، لیکن اتنا اونچا کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے میرے ہی والدین کو میرے خلاف کر دیا، اور اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ جو رتبہ تمہیں چاہیے تھا اس کے پیچھے کتنی اذیت چھپی ہے یہ تمہیں آج پتہ چلے گا۔ بہرام خان کے لہجے میں سنگینی اتر آئی۔ عمل سر سے لے کر پیر تک بری طرح سے کانپ اٹھی۔ یہ سب میں نے نہیں کیا، وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی، جب بہرام خان کی آنکھوں میں ایک نفرت بھرا تاثر ابھرا۔ بند کرو جھوٹ بولنا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ تم نے ہی کیا ہے اور اب اس کی سزا بھی تمہیں بھگتنی ہوگی۔ اس کی آواز میں نفرت اتر آئی۔ عمل کا دل گویا دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اسے اپنی گردن پر بہرام کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ وہ اپنے اس کا درمیانی فاصلہ مٹاتا چلا گیا اور اچانک ہی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی چوٹی کو مٹھی میں جکڑتے بہرام خان کے ہاتھ ایک پل کے لیے ساکت ہوئے۔ خدا کے لیے میرا یقین کریں، یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا۔ اس کی بھیگی ہوئی آواز پر بہرام خان نے گہری سانس لے کر خود پر جیسے قابو پایا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑتے اس نے دھکیلنے کے سے انداز میں عمل کو پیچھے کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا اور سانس اکھڑی ہوئی تھی۔ بہرام خان نے مٹھیاں بھینچ کر اپنے اندر اٹھتے جوار بھاٹے پر قابو پایا۔ عمر میں اس سے آدھی لڑکی نے اسے جس طرح اس کے والدین کے سامنے رسوا کیا تھا، وہ بات وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ جیب میں بجتے مسلسل موبائل فون کی آواز پر جھنجھلا کر بہرام نے موبائل باہر نکالا۔ موبائل پر جگمگاتے کامران کے نمبر کو دیکھ کر بہرام خان نے ایک گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ اپنے اس دیرینہ دوست سے نہ تو وہ کچھ چھپاتا تھا اور نہ ہی اسے کچھ بتانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ کامران یوں ہی اس کی آواز سے سب کچھ پہچان جایا کرتا تھا، لیکن بہرام نہیں جانتا تھا کہ اس وقت کامران جانے کہ وہ کس کیفیت سے گزرا ہے۔ آخر کار آج رات اس کے ولیمے کی دعوت تھی۔ فون کان سے لگاتے ہی بہرام خان نے سنجیدہ آواز میں ہیلو کہا اور دوسری جانب موجود کامران نے چہکتے ہوئے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، پہلے تو نے چپ چاپ خود شادی کر لی، اپنی شادی میں تو بلایا تک نہیں، اور اب آج میرا ولیمہ ہے تو صبح سے بہانے کر رہا ہے کہ میں نہیں آؤں گا۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، بھابھی کو لے کر شام 8 بجے تک ہال میں پہنچ جانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پیار بھرے انداز میں دھونس جماتے کامران نے فون کاٹ دیا۔ بہرام نے ایک سلگتی ہوئی نگاہ دروازے کے پاس کھڑی عمل پر ڈالی جو اپنے آنسو پونچھتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی۔ بھابھی، کامران کا لفظ اس کے ذہن میں ابھرا تو ایک دفعہ پھر بہرام کے اندر ایک نفرت بھرا ابال اٹھا۔ اس نے سر سے لے کر پیر تک عمل کا جائزہ لیا۔ سادہ سا سوٹ جس پر جا بجا تیل کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے، مسالوں کی بو اس کے پورے وجود میں رچ بس چکی تھی۔ وہ حسین تھی، سبز آنکھیں، گھنے بال، سرخ تراشیدہ لب اور اٹھی ہوئی سدھواں ناک، لیکن اس وقت وہ جس حلیے میں کھڑی تھی وہ کہیں سے بھی بہرام خان کی بیوی نہیں لگ رہی تھی۔ اپنے اندر اٹھی ناگواری کو بمشکل دباتے بہرام خان نے خود پر قابو پایا۔ اپنا حلیہ دیکھا ہے تم نے؟ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی ابھی خانہ بدوشوں کی محفل سے اٹھ کر آئی ہو۔ کم از کم 2-4 ڈھنگ کے جوڑے ہی خرید لیتی، باقی ساری پلاننگ کا تو وقت تھا تمہارے پاس۔ وہ جھنجھلائی ہوئی آواز میں بولا۔ عمل نے حیرت سے سر اٹھا کر سامنے کھڑے اس شخص کی جانب دیکھا جو چند لمحے پہلے تک تو اس کے وجود سے ہی انکاری تھا۔ ابھی یک لخت اسے اس کے حلیے سے فکر مندی ہونے لگی۔ عمل نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ بہرام خان نے پلٹ کر الماری کا دروازہ کھولا۔ اندر موجود کتار سے لگی ہوئی اپنی شرٹوں میں سے ایک شرٹ اور ایک ٹراؤزر نکال کر اس نے بیڈ پر پٹخا۔ واش روم میں جاؤ اور نہا کر چینج کرو، یہ مسالوں کا ڈبہ بن کر تم میرے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی۔ اس نے ایک اور حکم صادر کیا۔ عمل کا وجود ٹھنڈا کرنے لگا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس پہاڑ جیسے شخص کے حکم سے انکار کرنے کا مطلب کیا تھا، سو وہ خاموشی سے ڈریس اٹھا کر واش روم میں جا گھسی۔ دائیں بائیں ٹہلتے ہوئے بہرام خان نے بمشکل خود پر قابو پایا تھا۔ 10 منٹ کے بعد وہ واش روم سے نکلی تو جھنجھلاتے ہوئے بہرام خان نے مڑ کر اسے دیکھا، لیکن اگلے ہی پل ساکت رہ گیا۔ وہ نہا کر آئی تھی، گیلے بالوں میں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ اپنے بالوں سے وہ خود بھی پریشان ہو رہی تھی اور وہ تھے ہی اتنے گھنے اور لمبے،
मुतनासिब वजूद पर सफ़ेद रंग की शर्ट नुमायां हो रही थी। वो बला की खूबसूरत लग रही थी, लेकिन शायद वो ऐसे लिबास की आदी ना थी, इसीलिए बार बार शर्ट की आधी आस्तीनों को खींच खींच कर खुद को ढांपने की कोशिश कर रही थी। बहराम खान की आंखों में पसंदीदगी का तासुर उभरा, मगर अगले ही पल उसने नज़र चुरा ली। ये हेयर ड्रायर है, इससे अपने बाल खुश्क करो और नीचे गाड़ी में आ जाओ। 5 मिनट से ज़्यादा का वक्त मत लगाना, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे इंतज़ार की आदत नहीं। संजीदगी से कहते हेयर ड्रायर ड्रेसिंग टेबल पर रख कर वो पलट कर दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। अमल ने बेबसी से आईने में नज़र आते अपने अक्स को देखा। न जाने और कितने इम्तहानात उसे देने थे। घबराए हुए अंदाज में हेयर ड्रायर से अपने बाल खुश्क करती वो अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को जब्त कर रही थी। गाड़ी में बैठे बहराम खान की नज़रें दरवाजे पर जमी थी। ठीक 5 मिनट के बाद वो गाड़ी की सिमत आती दिखाई दी तो उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो खामोशी से आकर पिछली तरफ का दरवाज़ा खोलकर बैठने लगी। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, मेहरबानी करके आगे बैठो। पथरीली आवाज़ में अमल ने एक नज़र आगे बैठे बहराम खान को देखा, फिर खामोशी से आगे उसके बराबर आकर बैठ गई। उसके बैठते ही बगैर एक लफ्ज़ बोले बहराम खान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर के बाद वो शहर के जाने माने बुटीक में मौजूद था। यहाँ से अपने लिए कपड़े और कुछ चीज़ें खरीद लो, रात को मेरे दोस्त का वलीमा है, अपने इसी टिपिकल गवारों वाले हुलिये में वहाँ मत जाना। वो एक दफ़ा फिर कटीले अंदाज में कहता उसकी इज्जत नफ्स का खून कर गया था। खामोशी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो नीचे उतर आई। बुटीक की रोशनियाँ उसकी आंखों को खैरा कर रही थी। अमल की हथेलियों पर पसीना उतरने लगा और एक से बढ़कर एक लिबास था और हर लिबास के साथ लटकते प्राइस टैग को देखकर अमल का हलक खुश्क होने लग जाता। इतने महंगे कपड़े तो उसने कभी ख्वाब में पहनने का भी नहीं सोचा था। सारी जिंदगी तो वो चाची की उतरन पहनती आई थी, अब वो नए कपड़े पहन लेती और वो भी इतने महंगे। सुर्ख रंग के खूबसूरत से लिबास के सामने खड़ी वो गुमसुम सी हो गई। लिबास बेहद खूबसूरत था। अमल को याद आया किसी वक्त में सुर्ख रंग उसका पसंदीदा हुआ करता था, मगर फिर एक दफ़ा दोस्त से मांगकर सुर्ख रंग का लिबास पहनने पर चाची ने उसे इतना बुरा मारा कि ये रंग ही उसकी पसंद की फेहरिस्त से निकल गया। क्या बात है, क्या कुछ पसंद नहीं आ रहा? बहराम खान की आवाज़ पर वो उछल ही तो पड़ी थी। चाची का तस्वुर जहन से गायब हुआ। बहराम ने बगौर उसका जर्द पड़ता चेहरा देखा। उसके दिल में छाए नफरत के तासुरात कुछ कम हुए थे। जाओ ये पहन कर आ जाओ, अगर तुम्हारे साइज़ का है तो ले लेते हैं। उसने वो सुर्ख ड्रेस उठाकर अमल के हाथ में थमा दिया। अमल ने बमुश्किल नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ये बहुत महंगा है, मुझे कहीं और ले चलें। ऐसा करें कि बाज़ार में ले जाएं, मैं वहाँ से सस्ते कपड़े ले लूँगी। उसकी बात पर बहराम खान का दिल चाहा कि अपना सर दीवार में दे मारे। पैसे तुमने देने हैं, जो तुम्हें इतनी फ़िक्र हो रही है कि ये महंगा है या सस्ता। मैंने जितना कहा है उतना करो। सख्त लहजे में कहते उसने अमल के हाथ में वो ड्रेस थमा दिया था। अमल की आंखों में नमी उतरी। ये शख्स बार बार बेइज्जत करके कितना खुश होता था। ड्रेस लेकर वो चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर के बाद वो ड्रेस तब्दील करके बाहर निकली। बहराम खान जो अपने मोबाइल पर मसरूफ़ था, उसने ज़रा की ज़रा निगाह उठाकर उस सिमत देखा और फिर जैसे निगाह पलटना ही भूल गया हो। अगर वो मगरबी लिबास में क़यामत ढा रही थी तो अब सुर्ख रंग के मशरकी ड्रेस में भी वो आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही थी। बहराम खान ने बमुश्किल अपनी निगाह चुराई। क्या हो गया है मुझे? एक मिजोर आदमी होते हुए भी मैं एक लड़की के हुस्न पर मिटा जा रहा हूँ, ये जानते हुए भी कि उसने मेरे साथ क्या किया। सर झटकते हुए बहराम खान ने चंद मज़ीद ड्रेसेस निकाल कर सेल्स गर्ल के हाथ में रख दिए। बड़े बड़े शॉपर उठाए। जिस वक्त वो दोनों उस बुटीक से बाहर निकले और अमल का जहन बार बार भटक कर माजी की तरफ जा रहा था। वो क्या थी और क्या बन गई थी, लेकिन वो जानती थी कि खुशियों की उम्र ज़्यादा तवील नहीं थी। अमल ने एक निगाह उठाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बहराम खान के सिमत देखा। वो जानती थी कि ये शख्स उससे नफ़रत करता है और नफ़रत करने के लिए उसके पास वजह भी तो थी। उसका माजी। गहरी सांस लेकर अमल गाड़ी में बैठ गई थी और गाड़ी आगे की सिमत सफ़र करने लगी और अमल का जहन पीछे की तरफ। उसे याद था वो 12 साल की थी जब उसके वालिदैन का इंतकाल हुआ। वालिदैन का इंतकाल तो शायद वो सह जाती, लेकिन उसका मुस्तकबिल क्या होगा ये इतना बड़ा सवालिया निशान था कि वो रोना भूलकर चुपचाप सबकी शक्लें देख रही थी।
جب باپ کی شکل سے ملتے جلتے چہرے والے ایک شخص نے آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ اسحاق چچا تھے۔ امل نے سن رکھا تھا کہ ان کے آبائی گاؤں میں ان کی بہت بڑی حویلی ہے جہاں وہ بادشاہوں کی طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ امل یکٹک ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اپنا سامان لے آؤ، ہمیں واپس جانا ہے، تم ہمارے ساتھ ہی جاؤ گی، اب اس ایک کمرے کے مکان میں تم تو نہیں رہ سکتی۔ ان کے لہجے میں بیزاری تھی۔ امل نے اپنا سر جھکا لیا اور وہ یہ بھی نہ کہہ سکی، ابھی تو اس کے والدین کا سوئیں بھی نہیں ہوا تھا۔ اچانک حادثے نے ان دونوں کی جان کیا لی، وہ جیسے دنیا والوں کے لیے ایک پھولی بصری چیز بن گئے تھے۔ مگر اس نے کچھ نہ کہا اور 2 جوڑے بیگ میں رکھ کر باہر چلی آئی، جہاں چچا اور ان کی بیگم کھڑے بیزاری سے اس چھوٹے سے مکان کو دیکھ رہے تھے۔ میرے جوتے ذرا صاف کر دو، ان میں مٹی اٹی ہوئی ہے، کلیوں کی وجہ سے خراب ہو گئے ہیں اور اتنے مہنگے لیے تھے۔ چچی جان کی نخوت بھری آواز پر امل نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ اپنے پیروں میں پہنے ہوئے سیاہ ہیل والے جوتوں کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ امل کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس کا مستقبل کیا تھا، اسے اس بات کا اشارہ مل گیا تھا، مگر قسمت اتنی بری تھی کہ کوئی رشتہ دار اسے اپنے گھر میں اپنے ساتھ لے جانے کو تیار ہی نہ تھا۔ صرف ایک چچا جان ہی تھے جنہوں نے پہلے تو اپنے غریب بھائی کے سر پر کبھی بھی ہاتھ نہیں رکھا تھا اور ان کے حصے کی زمین آدھی سے زیادہ ہڑپ کر چکے تھے، لیکن نہ جانے دنیا دکھاوے کے لیے یا پھر خدا ترسی کے نام پر امل کو اپنے ساتھ گھر لے جانے پر تیار تھے۔ امل نے لرزتے ہاتھوں سے چچی جان کا جوتا صاف کیا تو وہ بے نیازی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ چچا جان بھی ان کے پیچھے پیچھے جا کر باہر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ شاندار بڑی سی گاڑی تھی۔ 2 باڈی گارڈز جیسے ملازم تھے جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی گنز تھیں۔ امل کو اندازہ ہوا کہ اس کا چچا کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی شخصیت تھا۔ خاموشی سے وہ گاڑی میں ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی چچی نے اپنی ناک پر رومال رکھا اور اوہ خدایا، تم لوگ کوئی پرفیوم وغیرہ استعمال نہیں کرتے ہو کیا؟ امل کو شدید قسم کی شرمندگی نے آن گھیرا۔ اس نے سر جھکا کر اپنے وجود کا جائزہ لیا۔ کل کے پہنے ہوئے کپڑے، پیروں میں پرانی سی چپل اور سر پر اوڑھی ہوئی بڑی سی سیاہ چادر۔ وہ صرف 12 برس کی عمر میں بڑی ہو گئی تھی۔ اپنے وجود سے کی جانے والی چچی کی یہ نفرت بالکل بے جواز تھی۔ اسے تب سمجھ آیا جب اس نے حویلی میں قدم رکھا۔ کئی لوگ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگے۔ یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، اسے اپنے پیچھے کسی ملازم کی سرگوشی سنائی دی۔ امل نے سر جھکا لیا اور وہ حسین تھی، یہ بات وہ اچھی طرح سے جانتی تھی، لیکن وہ غریب تھی اور یہ بات چچی جان سب کو بتا رہی تھی۔ وہ اسے احسان کر کے اپنے ساتھ حویلی تو لے آئی تھی، لیکن انہیں امل کا وجود کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ حویلی میں کئی ملازمین کے ہونے کے باوجود وہ صبح سے لے کر رات تک امل سے کام کرواتی۔ اپنی ٹانگیں دبوانا تو ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ دن بھر کی تھکی ہاری امل کئی گھنٹے ان کی ٹانگیں دباتی رہتی، مگر انہیں سکون نہ آتا۔ حویلی میں ایک شخص اور بھی تھا جس کا چرچا ہر ملازم کی زبان پر ہوتا۔ وہ سب اس سے خوف کھاتے تھے، بہرام خان۔ وہ عمر میں امل سے 10 سال بڑا تھا، لیکن اس کے حویلی میں داخل ہوتے ہی امل کوشش کرتی کہ وہ ایسی جگہ جا چھپے جہاں سے کبھی واپس نہ نکلے۔ وہ جتنی دیر رہتا سب کو تگنی کا ناچ نچائے رکھتا، اور امل تو ویسے بھی گھر کا سب سے فالتو انسان تھی۔ بس ایک ہی بات شکر کی تھی کہ وہ حویلی میں آتا ہی کم تھا۔ وہ اپنے شہر والے گھر میں رہتا تھا، وہاں بزنس سیٹ کر رہا تھا، اور چچا جان کی زبانی ہی اسے پتہ چلا تھا کہ وہ بہرام خان کی بعض حرکتوں پر سخت ناخوش تھے۔ وہ حرکتیں کیا تھی یہ اس روز امل کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ وہ 16 برس کی تھی جب وہ اپنے اسٹور جیسے کمرے میں کتابیں لیے بیٹھی تھی۔ اس کا صبح آخری پرچہ تھا اور آنکھیں بند کر کے وہ سبق یاد کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ دن بھر کام کاج کے بعد اسے ابھی تو پڑھنے کا موقع ملا تھا جب اسے دروازے پر ہوتی دستک سنائی دی۔ کون ہے؟ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چچی جان اب کوئی کام نہ کہہ دیں، اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ ہلکا سا دروازہ کھلا اور اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر امل کی آنکھیں بھی یقینی سے پھیل گئی۔ اب وہ بے اختیار گھبرا کر اٹھی، کتاب ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ وہ بہرام خان تھا، سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ اور جینز پہنے، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں ہلکی سی سرخی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں رات کے اس وقت؟ امل بری طرح سے لرز کر رہ گئی۔ بہرام خان نے ایک بیزار نگاہ سامنے کھڑی اس لڑکی پر ڈالی جس کے لمبے گھنے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ صرف 16 برس کی عمر میں ہی وہ حسن کی معراج پر تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرانی
اور خوف ایک ساتھ ہلکورے لے رہے تھے۔ بہرام خان کو جی بھر کر اکتاہٹ ہوئی۔ باہر آؤ، میرے کچھ مہمان آئے ہیں اور اس وقت وہ میرے کمرے میں ہیں۔ میں نے کچن میں کچھ کھانے پینے کا سامان لا کر رکھا ہے، وہ پلیٹوں میں نکال کر میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ تہکمانہ انداز میں کہتا وہ گہری نگاہ اس پر ڈال کر مرنے لگا تھا۔ عمل کے 14 طبق روشن ہوئے۔ رات کے اس پہر وہ اس کے کمرے میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کتنا اڑیل بدمزاج انسان تھا، اس بات سے وہ اچھی طرح واقف تھی، اور حویلی کا ہر شخص اس سے خوف کھاتا تھا، یہاں تک کہ خود چچی جان بھی بہرام کا نام سنتے ہی گڑبڑا جاتی۔ یہ تو شکر تھا کہ وہ حویلی میں کم اور اپنے شہر والے گھر میں زیادہ رہتا تھا، لیکن آج وہ اسے آدھی رات کو اپنے کمرے میں کیوں بلا رہا تھا؟ میں وہاں نہیں آؤں گی، آپ کسی ملازمہ کو چکا دیں، صبح میرا پیپر ہے اور مجھے اس کی تیاری کرنی ہے، عمل نے بے بسی بھرے لہجے میں کہا۔ اپنی پوری ہمت جمع کر کے اس نے بہرام خان کو انکار کیا۔ وہ جو مطمئن انداز میں دروازے سے باہر نکل رہا تھا، بے ساختہ پلٹا اور اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ تم باہر آؤ گی یا نہیں، میں نے تم سے کہا ہے کہ کچن میں سامان پڑا ہے، وہ پلیٹوں میں نکال کر میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ انکار کرنے کا مطلب تم جانتی ہو؟ ابھی اماں جان کو اٹھا کر کہہ دوں گا کہ تم نے مجھے کھانا دینے سے انکار کر دیا ہے، سرد لہجے میں کہتے اس نے عمل کے سر پر بوم پھوڑا۔ عمل کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ اس نے بے بسی سے زمین پر پڑی کتاب کی طرف دیکھا۔ اب تو فیل ہونا پکا تھا۔ بہرام خان پلٹ کر کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھتی وہ بھی کمرے سے باہر نکل آئی، اور رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ پوری حویلی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، اکا دکا بتیاں روشن تھی۔ وہ راہداریوں میں سے گزرتی حویلی کے کچن تک چلی آئی۔ آدھا دن تو اسی کچن میں گزرتا تھا، اب آدھی رات تک بھی یہی کام کرنا پڑے گا۔ تلخی سے سر چھٹکتے اس نے شیلف پر بڑے ڈبے کو کھول کھول کر دیکھے۔ شاید وہ لوگ کسی پارٹی کی نیت سے اکٹھے ہوئے تھے۔ کھانے پینے کا بہت سامان تھا۔ عمل نے احتیاط سے ہر چیز مختلف پلیٹوں میں نکالی۔ اس کا ذہن اپنی کتاب اور پرچے میں الجھا ہوا تھا، اور ٹرے سجا کر وہ بہرام خان کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ دروازہ بند تھا، اندر سے ہلکی ہلکی میوزک کی آواز آ رہی تھی۔ عمل نے بے بسی سے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کو دیکھا اور پھر ٹرے زمین پر رکھ کر دروازے پر دستک دی۔ اندر آ جاؤ۔ بہرام خان کی بھاری آواز پر عمل کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ وہ اس سے بے حد خوفزدہ رہتی تھی۔ چھوک کر ٹرے اٹھاتے اس نے دل ہی دل میں 2-3 قرآنی دعائیں پڑھی اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی، لیکن اندر قدم رکھتے ہی عمل کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ سامنے کا منظر اس کی توقع کے بالکل برخلاف تھا۔ بہرام خان کے شاندار کمرے میں اس وقت وہ اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ 3 اور دوست بھی تھے جو اسی کی عمر کے تھے، اور ہولی اور چہرے سے وہ سب اسی کی کماش کے لگ رہے تھے۔ بگڑے ہوئے امیر زادے، کیونکہ سب کے سامنے ٹیبل پر دھری سرخ رنگ کی بوتل میں اسے آدھا مشروب پیا جا چکا تھا۔ کمرے میں سگریٹ اور الکوہل کی ملی جلی بو تھی۔ گلاسوں میں سرخ رنگ کا مشروب تھا اور کمرے کی نیم تاریک فضا عجیب سا ماحول بنا رہی تھی۔ عمل کے ہاتھوں میں ٹرے لرزنے لگا۔ یہ آپ لوگوں کا کھانا، بمشکل چند لفظ ادا کرتے اس نے گھبرا کر ٹرے سامنے میز پر دھری تھی۔ سامنے بیٹھا بہرام خان مسلسل اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ واو، یہ مشرقی بیوٹی کمال کی چیز ہے یار، اتنی ینگ ایج میں اتنی کاملیت، مجھ سے تو نگاہ ہی نہیں ہٹائی جا رہی۔ کون ہے یہ؟ دلچسپی اور اشتیاق بھری آواز پر عمل نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ بہرام خان کا کوئی دوست ہی تھا۔ چہرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ آدھی زندگی کسی باہر کے ملک میں گزار کر آیا ہے۔ انداز ویسے ہی تھے، ہاتھوں میں پکڑی سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے وہ دھیرے دھیرے چلتا عمل کے قریب آیا۔ عمل کو اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ میں جاؤں؟ اس نے پلٹ کر بہرام خان سے پوچھا، جو موبائل واپس جیب میں رکھتے اب سر اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں جاؤں؟ رات کے وقت باقی سارے لوازمات موجود ہیں تو تمہیں کیسے جانے دیں؟ ہمارے ساتھ بیٹھو نا، ہماری کمپنی کو انجوائے کرو۔ سامنے کھڑے شخص نے اچانک عمل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سے قریب کیا تھا۔ عمل کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ دور ہٹیں آپ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے یک لخت دائیں ہاتھ کا زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا تھا اور ساتھ ہی اسے زوردار دھکا دے کر پیچھے کی طرف دھکیلا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ سامنے کھڑے شخص نے ہکا بکا ہوتے اپنے دائیں گال پر ہاتھ رکھا جہاں اس سامنے کھڑی لڑکی نے تھپڑ مارا تھا، اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔
यू लिटिल, इतनी औकात तेरी? वो यकलख्त गुर्राते हुए आगे बढ़ा। अमल को ज़मीन और आसमान घूमते हुए दिखाई दिए। उसने शिद्दत से अपनी आंखें मींच ली और तभी सामने बैठे बहराम खान ने यकलख्त आगे बढ़कर अपने दोस्त को थामा। बस कर यार, हवेली की मुलाजमा है, मामूली सी है और इतना गिर गया है तेरा मयार। जो कुछ करना है हवेली से बाहर जाकर करना, यहाँ पर ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं। दो ठोक अंदाज में कहते उसने अपने साथी को पीछे किया। अमल की आंखों में आंसू जमा होने लगे। एक नफरत भरी निगाह उसने बहराम खान की सिमत डाली। वो किरदार से इतना गिरा हुआ था, ये बात उसे आज पता चल गई थी। उसमें हर बुराई मौजूद थी, ये बात आज साबित हो चुकी थी। जाओ तुम अपने कमरे में। बहराम खान ने मड़कर एक सर्द निगाह अमल की सिमत डाली। वो तेज़ी से पलटी, लेकिन अभी उसने दरवाजे के लॉक पर हाथ रखा ही था जब उसे अपने पीछे बहराम खान की आवाज़ सुनाई दी। खबरदार, अगर तुमने अम्मा जान या बाबा जान से इस बारे में कोई शिकायत की, भूल जाओ कि मैंने तुम्हें रात को अपने कमरे में बुलाया था। यहाँ कोई नहीं आया, समझी? उसकी काटधार आवाज़ सुनते ही अमल के पूरे वजूद में नफरत की एक लहर फैल गई थी। ये शख्स इस लायक ही नहीं था कि उससे बात की जाती। तेज़ी से दरवाज़ा खुलकर वो बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसने चंद गहरी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर अंदर चंद लम्हे कबल जो कुछ हुआ था वो उसका दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। हवेली में ये सब कुछ होने लगा था। बहराम खान इतना गिरा हुआ इंसान था, ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कहाँ का पर्चा, कैसी पढ़ाई, वो सब भूल गई। कमरे में आकर बेबसी से अपने नाखून चबाते वो मुसलसल दरवाजे पर निगाहें जमाए बैठी रही। हालांकि उसने दरवाजे की कुंडी भी लगा दी थी और दरवाजे के सामने एक कुर्सी भी धकेल कर रख दी, मगर नामालूम कैसा खौफ था जो पूरी रात उसे अपने हिसार में लिए रखा। फजर की अजान बुलंद हुई तो जलती हुई आंखें बंद करते अमल ने गहरी सांस ली। शुक्र था कि रात गुजर गई थी। नमाज पढ़कर वो खामोशी से किचन में चली आई और उसकी ड्यूटी शुरू होने का वक्त था। पर्चा देने जाने से पहले उसे कई काम निपटाने होते थे। चची जान और चचा जान की आवाज़ें आ रही थी। यकीनन वो लोग जाग चुके थे। अमल ने तेज़ी से हाथ चलाए उन दोनों का नाश्ता बनाया और लेकर टेबल पर चली गई। गुड मॉर्निंग, मानूस सी आवाज़ सुनाई दी तो अमल के रगों पे में सनसनी सी दौड़ गई। ये वही था। अमल ने एक नफरत भरी निगाह उस पर डाली जो लाताल्लुकी से बाबा जान से मिलते हुए कुर्सी पर बैठ रहा था। तुम कब आए, बताए नहीं आने का, चचा जान खुशदिली से कह रहे थे। चची जान भी खुशी से अपने बेटे के वारी सदके जा रही थी। बहराम खान के लबों पर मुस्कुराहट थी। बस ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है शहर में, इसीलिए अब कम कम ही चक्कर लगाता हूँ। बड़ी मुश्किल से काम से वक्त बचा कर आया हूँ। बहराम खान की बात पर अमल ने एक नफरत भरी निगाह उसकी सिमत डाली। कितना छोटा शख्स था ये, चचा जान मुस्कुरा रहे थे। शुक्र है कि तुमने अपने सारे शौक छोड़ दिए हैं। 26 साल के हो रहे हो अब। मुझे खुशी है कि तुमने अपने सारे फजूल दोस्तों से जान छुड़वा ली है और अब अपने आप को सेट कर रहे हो। बहुत जल्द मैं तुम्हारी किसी अच्छी लड़की से शादी कर दूंगा, वो मुस्कुराते हुए कह रहे थे। अमल की निगाहों में कल रात वाला मंजर घूम गया। झूठ बोल रहे हैं ये, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, बल्कि कल रात भी अपने उन्हीं आवारा लफंगे दोस्तों को हवेली में लेकर आए थे और उन सब ने मिलकर कल रात शराब भी पी है। बहराम खान ने चौंक कर सर उठाया। उसके वहमो गुमान में बिना था कि ये उनके टुकड़ों पर पड़ने वाली लड़की इतनी बड़ी बात भी कर सकती थी। क्या बकवास कर रही हो मेरे बेटे के बारे में? बोलते हुए सोच समझ कर बोलो। चची जान की करख्त आवाज़ पर अमल की आंखों में पानी जमा हुआ। मैं झूठ नहीं बोल रही चची जान, मैंने खुद कल रात को उनके कमरे में खाना पहुंचाया था। वहाँ उनके दोस्त मौजूद थे और ये सब लोग मिलकर शराब पी रहे थे। अमल ने भीगी आवाज़ में एक दफ़ा फिर अपनी बात को दोहराया। बहराम खान यकलख्त अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। शट अप, अपनी हद में रहो वरना। जाने कैसे खुद पर जब्त कर रहा था। अमल ने एक नज़र चचा जान पर डाली जिनका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। क्या ये बात सच है? उन्होंने बहराम खान की तरफ मुड़कर कहा। वो जज्बस हुआ। बाबा जान आप छोड़ें इस बात को। उसने बात संभालना चाही मगर चचा जान यकदम उठ खड़े हुए थे। मैंने तुमसे पूछा है कि क्या ये बात ठीक थी? तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम अब अपने बिजनेस पर तवज्जो दे रहे हो। तुम शराब छोड़ चुके हो और अपने आवारा दोस्तों को भी। क्या अमल ठीक कह रही है? बताओ मुझे। वो यकदम धाड़े थे। बहराम खान ने बेबसी से अपने बाप की सिमत देखा। जी ये ठीक कह रही है, लेकिन मैं दोबारा इनसे नहीं मिलूंगा और ना ही शराब को हाथ लगाऊंगा।
اس کے لہجے میں ہلکی سی شرمندگی کا تاثر تھا۔ چچا جان چند لمحے تک اپنے خوبرو بیٹے کی طرف دیکھتے رہے جس نے انہیں بری طرح سے مایوس کیا تھا۔ نکل جاؤ حویلی سے، اور آج کے بعد یہاں قدم مت رکھنا۔ تمہاری دلچسپی کا سارا سامان شہر میں موجود ہے۔ تمہارے حصے کی جائیداد میں تمہارے نام لگا چکا ہوں۔ یہ سب کچھ تمہارا ہے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں حویلی واپس مت آنا۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک دم دھاڑے تھے۔ عمل کا خون خشک ہوا اور بات اتنی بڑھ جائے گی اسے اندازہ نہ تھا۔ چچی جان آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن بہرام خان اپنی جگہ پر جامد کھڑا تھا۔ چچا جان اپنا فیصلہ سنا چکے تھے اور اب انہیں کوئی ان کے فیصلے سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے کی سمت جا رہے تھے۔ بہرام خان نے خاموش نگاہوں سے اپنے باپ کو جاتا دیکھا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوئے تو اس نے پلٹ کر ایک نگاہ سامنے کھڑی اس لڑکی پر ڈالی جو دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ سبز آنکھوں میں خوف اور پریشانی تھی۔ سیاہ بالوں کی چوٹیاں کمر تک آتی تھی۔ وہ سادہ کپڑوں میں ملبوس تھی۔ بہرام خان نے ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ اسے اس لڑکی سے بے حد نفرت محسوس ہوئی تھی، اور اگلے ہی پل وہ مڑ کر حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ وہ انا پسند تھا، یہ بات تو سبھی جانتے تھے۔ بدبخت لڑکی، اجاڑ دیا نا میرے گھر کو۔ سانپ کو دودھ پلا رہی تھی میں تو۔ کیوں بتایا اپنے چچا جان کو؟ سچ چھپا لیتی، مگر تو چاہتی یہی تھی نا، ہنجار۔ چچی جان مسلسل اسے پیٹتے ہوئے بددعائیں دے رہی تھی۔ عمل کی آنکھوں سے ڈھیروں آنسو بہنے لگے۔ یہ سب وہ نہیں چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیسے ہو گیا تھا۔ مگر وہ خود بھی اس بات سے لاعلم تھی کہ اس سب کا خمیازہ اسے کیسے بھگتنا تھا۔ وہ آخری پرچہ تھا جو دینے کی اجازت اسے نہ ملی تھی۔ نتیجتاً اس کی پڑھائی ختم ہو گئی۔ بہرام خان پلٹ کر کبھی حویلی نہ آیا، لیکن حویلی کے در و دیوار عمل پر مزید تنگ ہو گئے۔ چچی جان اس سے مزید جانوروں کی طرح کام لینے لگی تھی۔ چچا جان تو ایسے اپنے خول میں گم ہوئے کہ دوبارہ کبھی انہوں نے بہرام خان کا نام نہ لیا، اور وہ خود کہاں تھا اس بات سے عمل بھی لاعلم تھے، مگر صرف تب تک جب تک وہ سرد رات نہ آ گئی جب چچی جان نے اس کے سر پر آ کر بم پھوڑا تھا۔ وہ سارا دن کپڑے دھونے کے بعد اپنے سرد پڑتے وجود کو لیے اپنے سٹور نما کمرے میں بیٹھی تھی جب دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ عمل کا دل دہل کر رہ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو دروازے میں چچی کھڑی تھی۔ ان کے تیور ہمیشہ کی طرح ویسے ہی تھے، چہرے پر حقارت آمیز تاثرات، آنکھوں میں سختی۔ چلو تمہارے چچا بلا رہے ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے دبوچا تھا۔ عمل کو حیرت ہوئی۔ چچا جان نے اسے خود سے اپنے پاس آخری بار نہ جانے کب بلایا تھا۔ اسے تو اتنا بھی یاد نہ تھا، مگر اعتراض کرنا اس کی فطرت میں کہاں تھا۔ خاموشی سے چچی جان کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی وہ کمرے سے باہر چلی آئی۔ چچی جان اسے اپنے ساتھ لیے سیدھا حویلی کے بڑے سے لاؤنج میں چلی آئی۔ آس پاس سناٹا تھا، شاید سارے ملازمین کو وہاں سے بھیج دیا گیا تھا۔ سامنے والے صوفے پر صرف چچا جان بیٹھے تھے، گہری سوچ میں گم۔ ان کے سامنے کچھ کاغذات اور ایک فائل پڑی تھی۔ میز پر ان کا موبائل بھی دھرا تھا جس کی اسکرین روشن تھی۔ غالباً وہ کچھ دیر پہلے کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ چچی جان نے لا کر اسے تقریباً صوفے پر پٹکنے والے انداز میں پھینکا۔ چچا جان کی پوزیشن میں ہنوز کوئی فرق نہ آیا۔ وہ یوں ہی بیٹھے تھے اور عمل کا سانس رکنے لگا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اسے یہاں کیوں بلایا گیا، لیکن تبھی وہ چونکی۔ حویلی کے باہر کے سمت کھلنے والے لاؤنج کے دروازے سے کوئی اندر داخل ہو رہا تھا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض اور کندھوں پر اوڑھی ہوئی براؤن شال، وہ وہی تھا بہرام خان۔ گزرے 2 برسوں میں پہلے سے بھی بڑھ کر وجیح ہو گیا تھا۔ ہاں، مگر ایک چیز بالکل ویسی تھی، اس کے چہرے کی سنجیدگی اور آنکھوں میں سے جھانکتے پتھریلے تاثرات۔ عمل اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ بہرام خان کے سامنے آتے ہی چچا جان یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے لگتا نہیں تھا کہ تم میرے بلانے پر آؤ گے، لیکن شکر ہے کہ تھوڑی سی شرم سلامت ہے تمہارے اندر۔ بیٹھ جاؤ۔ ان کی سخت آواز پر بہرام خان خاموشی سے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیوں بلایا ہے مجھے بابا جان آپ نے؟ وہ اسی سرد لہجے میں بولا تھا۔ وہ عمل کے بالکل برابر والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ عمل کو اس کی موجودگی محسوس کرتے اپنے وجود میں چیونٹیاں سی چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں تمہیں بلانا تو نہیں چاہتا تھا، نہ ہی ساری زندگی تمہاری شکل دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہیں زمانے بھر کی ہر نعمت دی میں نے اور اپنے رشتہ داروں سے منہ موڑ لیا تاکہ کبھی مجھے کسی کی مدد نہ کرنی پڑ جائے۔ سارا روپیہ، پیسہ، دولت، جائیداد، سب کچھ تمہارے نام کر دیا۔ اب تم نے جواب میں کیا کیا؟
बुरी सोहबत में पड़ गए और बाश दोस्त बना लिए। बेहतरीन तालीम के बावजूद तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया। चचा जान की आवाज़ पे बहराम खान ने अपने लब खींच लिए। बाबा जान, मैं वो सब छोड़ चुका हूँ। क्या आपने मुझे वो सब याद दिलाने के लिए यहाँ बुलाया है? उसकी आवाज़ में सख्ती थी। इसहाक खान ने अपना सर झटका। झूठ मत बोलो, मुझे आज ही फारूकी ने बताया है कि तुम अपने शहर वाले फ्लैट पर लड़कियों को बुलाने लगे हो। पहले इखलाकी बुराइयां तो सारी थी तुम्हारे अंदर, अब ये काम भी शुरू कर लिया। शहर में अपना बिजनेस तुम सेटल कर चुके हो और तुम्हें आखिर ज़रूरत ही क्या है कि बूढ़े माँ बाप की बात सुनो? इसहाक खान के लहजे में तल्खी उतर आई। बहराम खान ने अपनी मुट्ठियां भींची। अगर आपको मेरी बात की बजाय एक मामूली मुलाजिम की बात पर यकीन है तो मैं क्या कह सकता हूँ? अगर आपने ये कहना था तो मैं जा रहा हूँ। वो एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था जब इसहाक खान ने उसे तेज निगाहों से घूरा। वापस बैठ जाओ। आज तक तुमने तो मेरी कभी कोई बात मानी नहीं, लेकिन अगर आज तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरे जनाजे को कांदा देने की इजाज़त मिले तो जो मैं कहता हूँ वैसा करो। इस निकाहनामे पर दस्तखत कर दो। चचा जान की बात पर बहराम यकदम चौंका। कैसा निकाहनामा? क्यों बुलाया है आपने मुझे? साथ बैठी अमल ने बेयकीनी से सर उठाकर चचा जान को देखा। बहराम के निकाह में उसका क्या काम था? उसके अंदर खतरे की घंटियां बजने लगी। मैं तुम्हारा अमल के साथ निकाह कर रहा हूँ। जो तुम्हारे करतूत हैं, कोई अपनी बेटी तुम्हें देने के लिए तैयार नहीं। मैं अपना आखिरी फ़र्ज़ अदा करना चाहता हूँ। अमल की जिम्मेदारी मेरे सर पर है और तुम्हारी शादी कर दूंगा तो तुम्हारे फ़र्ज़ से भी जान छूट जाएगी। इसके बाद तुम आज़ाद हो, जो मर्जी करते रहना। उनकी आवाज़ में तल्खी उभर आई थी। बहराम खान ने पलटकर एक सुलगती हुई निगाह अमल पर डाली, जो यूं बैठी थी जैसे पत्थर का कोई मुजस्मा हो। आपको लगता है कि इस लड़की को मेरे साथ शहर भेजकर आप मुझे नेक और शरीफ बना देंगे? जब मैं कह चुका हूं कि वो सारी हरकतें मैंने छोड़ दी हैं, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? वो एकदम झुंझला गया। इसहाक खान ने सामने पड़ी फाइल उठाकर उसके सामने फेंकी। दस्तखत करो। अमल के ऊपर गोया किसी ने खोलता हुआ लावा उंडेल दिया था। खुले दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हो रहा था। वो मौलवी साहब थे और उनके साथ हवेली के चंद मुलाजमीन भी थे। बहराम ने सख्ती से अपनी मुट्ठियां भींची। बाबा जान, ये आप सही नहीं कर रहे। मगर वहां सुनने पर कोई तैयार ही ना था। इसहाक खान फैसला कर चुके थे और बहराम खान की तरफ बढ़ाते उन्होंने तनबीही अंदाज में एक दफ़ा फिर उसे दस्तखत करने के लिए कहा। एक नफरत भरी निगाह साथ बैठी अमल पर डालते उसने तेजी से नीचे झुककर दस्तखत कर दिए। अब तुम साइन करो। उन्होंने उसी रूखे अंदाज में अमल को मुखातिब किया। वो लरस कर रह गई। इनकार करने की उसके अंदर जुर्रत ही कहाँ थी? वो उनके टुकड़ों पर पली थी और आज अगर वो अपने औबाश बेटे को संवारने का ठेका उसके हाथ में दे रहे थे तो वो कौन होती थी इनकार करने वाली? अमल को ढेरों बेबसी महसूस हुई। कपकपाते हाथों से पेन उठाकर उसने निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। मैं चलता हूँ। शिद्दत ज़ब्त के इंतहा पर पहुँचते बहराम खान यकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। इसहाक खान ने सर उठाकर देखा। अकेले कहाँ जा रहे हो? अमल को अपने साथ लेकर जाओ। जाओ, तुम अपना सामान लेकर आओ। उन्होंने जुमले के आखिर में अमल को मुखातिब करते हुए कहा। वो खामोशी से अपनी जगह से उठ गई। कदमों में इतनी जान भी बाकी न थी कि भागकर उस हवेली से कहीं दूर निकल जाती। उस पथरीले शख्स के साथ शादी और उसके साथ जाकर रहने का तसव्वुर ही सुहाने रूह था। लड़खड़ाते कदमों से वो अपने कमरे की सिमत जा रही थी जब पीछे से किसी ने उसका कांधा दबोचा। वो घबरा कर पलटी। पीछे खड़ी चची जान ने जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा था। बहराम मेरा इकलौता बेटा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुझ जैसी हकीर लड़की को उसके साथ ब्याहूंगी, लेकिन तुम्हारे चचा ने फैसला कर लिया है। याद रखना कि तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि उस घर में रहकर बहराम को गलत कामों से रोको। जब वो ठीक हो जाएगा तो मैं खुद उसकी शादी किसी अच्छी लड़की से कर दूंगी। और वैसे भी बहराम तो तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। चची के लहजे में नफरत थी, काट थी और न जाने क्या कुछ। वो खामोश निगाहों से उन्हें देखते ही पलटकर बाहर निकल गई। सामान, कपड़े, किताबें सब हवेली में रह गया। जब वो उसकी स्याह गाड़ी में आकर बैठी तो उसके पास सिर्फ एक दिल था और आंसुओं से भरी आंखें, मगर साथ बैठे उस पत्थर जैसे शख्स को परवाह कहाँ थी। बेनियाजी भरे अंदाज में गाड़ी चलाते वो मुसलसल ड्राइव कर रहा था। शहर पहुंचते ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो नीचे उतर गया और वो अपनी सिमत का दरवाज़ा खोलकर नीचे आई। वो जो आगे जा रहा था यकदम पलटा। तुम्हारी इस घर में हैसियत किसी मुलाजिम से ज़्यादा नहीं।
گھر کے سارے ملازمین کو میں فارغ کر دیتا ہوں۔ آج سے گھر کا ہر کام تم کرو گی، کھانا تم پکاؤ گی، کپڑے تم دھو گی، اور باقی کا ہر کام بھی میری بیوی بن کر رہنے کی باوجود جو تم خواب سجا کر آئی ہو، ان خوابوں کو اپنی آنکھوں سے نوچ کر پھینک دو، کیونکہ تم اس لائق نہیں۔ برسوں پہلے تم نے میرے بابا جان کی نظروں میں مجھے رسوا کیا تھا۔ میں جب تک زندہ ہوں تم سے اسی چیز کا بدلہ لیتا رہوں گا۔ چبا چبا کر کہتے وہ اسے موت کا پروانہ سنا گیا تھا۔ وہ یوں ہی خالی دل خالی ذہن لیے کھلے آسمان تلے کھڑی رہ گئی۔ بہرام خان نے جو کہا تھا ویسا ہی کیا۔ وہ صبح سے لے کر رات تک کام کرتی رہتی۔ سونے کے لیے بھی اسے ملازمہ کے کمرے میں نیچے بستر بچھا کر سونا پڑتا۔ بہرام خان تو اسے گھر میں چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں گیا کہ اگلے 3 روز تک واپس ہی نہ آیا تھا، اور جب واپس آیا تو اپنے کمرے میں داخل ہونے والی عمل کو دیکھ کر اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پایا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے گھر کے سامنے رکی تو عمل ہوش کی دنیا میں آئی۔ ذرا سی دیر میں اس نے ماضی سے حال کا کتنا لمبا سفر طے کر لیا تھا۔ بے یقینی سے اس نے ساتھ بیٹھے بہرام خان کو دیکھا، جس کے چہرے پر ویسی ہی سنجیدگی تھی۔ گاڑی کے پیچھے شاپرز کا ایک ڈھیر تھا جو اس نے عمل کے لیے خریدا تھا، اور پتہ نہیں یہ سب کچھ کیا ہے۔ گہری سانس لیتے وہ گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ شام 7 بجے تک تیار ہو جانا، میں تمہیں پک کر لوں گا، سنجیدہ آواز میں کہتے وہ گھر کے کسی گوشے میں گم ہو گیا تھا۔ ملازم کپڑوں کے تھیلے اٹھا کر اندر کی سمت لے جا رہا تھا، اور وہ یوں ہی خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی پیچھے چلی آئی۔ وہ 7 بجے سے پہلے ہی تیار ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی کہ کہیں دیر ہو جانے پر وہ خفا نہ ہو جائے۔ سرخ رنگ کی خوبصورت ساڑی پہنے، نفیس سا میک اپ کیے وہ آئینے میں نظر آتا اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے۔ ذرا سی تیاری نے اسے ایک الگ ہی روپ دے ڈالا تھا۔ ملازم نے آ کر اسے باہر آنے کے لیے کہا تھا۔ نیچے پورچ میں وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا عمل کا منتظر تھا۔ وہ باریک ہیل میں آہستگی سے چلتے اس کے برابر آ کر بیٹھی۔ بہرام خان نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی، اور ایک پل کے لیے جیسے وقت ٹھہر سا گیا۔ وہ چند ساتوں کے لیے اپنی نگاہ نہ ہٹا سکا۔ کاجل میں ڈوبی سبز آنکھیں، خوبصورت ہیئر سٹائل میں جکڑے بال، اور مرمری وجود پر پھسلتی سرخ ساڑی۔ عمل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ بہرام خان کے چہرے پر الگ طرح کے ہی جذبات تھے۔ چلیں؟ وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ بہرام خان نے اپنی نگاہیں چرائیں۔ ہاں چلو، سنجیدگی سے کہتے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پورا راستہ وہ خاموش رہا اور عمل کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ ولیمے کی تقریب انتہائی شاندار تھی۔ شہر کے مشہور ہوٹل میں کامران ان کا انتظار کر رہا تھا، اور بہرام خان کو دیکھتے ہی وہ کھل اٹھا۔ شکر ہے بھائی تو گھر سے نکلا، ویسے بھابھی تو بہت خوبصورت ہیں، اتنی حسین بیوی کے ہوتے دوستوں کو تو بولنا بنتا ہی تھا، وہ بے تکلف سے کہہ کر ہنسا۔ بہرام نے ایک نظر عمل کو دیکھا جو سرخ پڑ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کامران کے ساتھ آگے بڑھ گیا، اور عمل چند لمحے تک دائیں بائیں دیکھتی رہی۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی، سو خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ بہرام بھائی کے ساتھ اندر آئی ہیں نا؟ ان کی وائف ہے نا؟ ایک انتہائی خوش شکل سی لڑکی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ عمل نے چونک کر سر اٹھایا اور بے اختیار ہی ہاں میں سر ہلا دیا۔ بہت خوش قسمت ہیں آپ، بہرام بھائی بہت ہینڈسم ہیں۔ دوستوں کے سرکل میں سب سے زیادہ شاندار پرسنالٹی انہی کی ہے۔ بتایا تو ہوگا نا انہوں نے آپ کو کہ لڑکیاں کتنا مرتی ہیں ان پر، لیکن آفرین ہے بہرام بھائی پر، آج تک انہوں نے کسی کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور شادی کی تو اپنی چچا زاد سے، اور وہ بھی اتنی اچانک۔ ہم تو سب حیران ہی رہ گئے تھے۔ وہ لڑکی مسلسل بولے جا رہی تھی۔ عمل کو عجیب سے احساس نے آن گھیرا۔ اوہ، میں نے اپنا تعارف کروایا ہی نہیں، لڑکی نے کہا اور اسے اپنا نام مریم بتایا۔ وہ بہرام کے کسی دوست کی وائف تھی۔ عمل خاموشی سے بہرام کو دیکھتی رہی جو اپنے مختلف دوستوں سے مل رہا تھا۔ اس کے ہر انداز میں شائستگی تھی اور اس کی پرسنالٹی واقعی جاندار تھی۔ وہ نظروں کا مرکز بن رہا تھا۔ عمل نے محسوس کیا کہ کئی لڑکیاں اس سے بات کرنے کے لیے بےتاب تھیں، اس کی طرف مائل تھی، مگر وہ سنجیدگی سے سر ہلا کر آگے بڑھ جاتا اور عمل کو بظاہر اس میں ایسی کوئی خرابی نظر نہ آئی۔ کیا پتہ واقعی وہ سب کچھ چھوڑ چکا ہوں۔ ایک خیال سا عمل کے دل میں جاگا تھا، لیکن کچھ بھی ہو وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اگلا خیال آتے ہی اس کی ساری خوش فہمی مٹی میں مل گئی تھی۔ تلخی سے سر چھٹکتے وہ سامنے بیٹھی لڑکی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تقریب کے اختتام تک اس نے کئی لوگوں کے منہ سے بہرام خان کی تعریفیں سن لی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سرکل میں کافی مقبول ہے۔
رات ڈھلے ان کی واپسی ہوئی۔ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں نے اتنی جلدی شادی کیوں کی۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ میری چچا زاد نے زبردستی مجھ سے اپنی شادی کروا لی ہے۔ گاڑی چلاتے چلاتے وہ سرد لہجے میں بولا۔ امل نے چونک کر گردن موڑی۔ بہرام خان کے چہرے پر کوئی تاثرات نہ تھے۔ میں نے شادی کے لیے نہیں کہا تھا، چچا جان نے مجھ سے زبردستی نکاح نامے پر دستخط کروائے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے کیے۔ میں ان کے ٹکڑوں پر پل کر جوان ہوئی ہوں اور احسانات کے بدلے انکار نہیں کر سکتی تھی، سو مجبوراً مجھے اس رشتے کو قبول کرنا پڑا۔ تلخی سے کہتے وہ گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، یہ جانے بغیر کہ بہرام خان اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے چپ رہ گیا تھا۔ تو پھر شادی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ اب کی بار پھر وہ سنجیدگی سے بولا۔ امل چند لمحے تک خاموش رہی۔ کیونکہ میں احسان فراموش نہیں ہوں، آپ میرے ساتھ جو بھی سلوک کریں میں خوشی سے قبول کر لوں گی۔ آخر آپ کے والدین نے مجھے پالا ہے۔ امل کے لہجے میں نامحسوس ہی تھکن اتر آئی۔ بہرام نے رخ موڑ کر چند ثانیہ تک اسے دیکھا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے وہ کسی اور ہی دنیا میں گم نظر آتی تھی۔ بہرام کے دل میں تعصب کھر کرنے لگا اور اپنے خیالات کو چھلکتے وہ رخ موڑ کر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ گاڑی پورش میں کھڑی کرتے ہی وہ اتر کر اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ وہ چند ثانیہ تک وہیں بیٹھی رہی اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی تھی۔ بیوی کا رول ختم ہو گیا تھا، اب اسے اپنی حیثیت میں واپس آنا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، سو وہ خاموشی سے اپنے اسی کمرے میں چلی گئی جہاں وہ پچھلی کئی راتوں سے سو رہی تھی۔ یہ کسی ملازمہ کا کمرہ تھا جہاں سونے کے لیے زمین پر بستر بچھا کر سونا پڑتا تھا۔ گہری سانس لیتے اس نے دیوار کے ساتھ رکھی میز پر سے بستر اٹھایا اور زمین پر بچھانے لگی، مگر لیٹنے سے پہلے چینج کرنا ضروری تھا۔ اس میک اپ اور چمکتی ہوئی ساڑی میں وہ یوں رات بھر نہیں سو سکتی تھی۔ چند لمحے تک وہ وہیں انگلیاں چٹکھاتی رہی۔ کیا کروں؟ کمرے میں جا کر کپڑے لاؤں یا نہیں؟ کل والا جوڑا بھی اسی کے واش روم میں ٹنگا تھا۔ امل نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچی۔ جانا تو تھا ہی، سو دل کڑا کر کے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ بہرام خان کے کمرے کا دروازہ بند تھا، شاید وہ سو چکا تھا، لیکن اتنی جلدی کیسے؟ وہ اندر ہی اندر اپنے آپ سے الجھ رہی تھی اور آہستگی سے دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ میں اپنے کپڑے لینے آئی ہوں، آہستگی سے کہتے وہ اس کے پاس سے گزر کر واش روم کی سمت جانے لگی تھی، جب اچانک اسے اپنی کلائی پر کسی کی گرفت کا احساس ہوا۔ وہ جھٹکا کھا کر مڑی تھی، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ امل اندازہ نہ کر پائی کہ بہرام خان کے چہرے پر کیسے تاثرات تھے۔ میں صرف اپنے کپڑے لینے آئی ہوں، ابھی چلی جاؤں گی، وہ بہت مشکل سے بولی۔ بہرام خان نے اسے آہستہ سے اپنے سامنے کیا۔ اگر تم احسان فراموش نہیں ہو تو جس کام کے لیے تمہیں حویلی والوں نے یہاں بھیجا ہے وہ کرتی کیوں نہیں؟ میری جاسوسی کرو نا، میرے گھر والوں کو فون کر کے بتاؤ کہ میں ایک بد کردار اور آوارہ شخص ہوں، شراب پیتا ہوں، لڑکیوں کو اپنے گھر میں لاتا ہوں۔ مجھ جیسی اولاد کو تو گھر سے نکال کر پھینک دینا چاہیے۔ دولت ہے تو صحیح، محبت اور باقی کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تلخ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کتنے رویوں کے کانچ ٹوٹے تھے۔ امل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بابا جان نے جس روز مجھے حویلی سے نکالا تھا اس روز تک میں واقعی بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ مجھے سمجھتے ہیں، آوارہ، شرابی اور نہ جانے کیا کیا۔ یہ کاروبار میرے لیے صرف دولت کمانے کا ذریعہ تھا۔ میں رشتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، لیکن حویلی سے نکالے جانے پر مجھے احساس ہوا کہ ٹھکرایا جانا کیسا ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو میں پہلے بخوشی کیا کرتا تھا مجھے اس سے گھٹن ہونے لگی۔ شراب میرے لیے زہر بن گئی اور باقی ہر برائی کرتے ہوئے مجھے خود سے شرم آنے لگی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے میرے وہ دوست جو میرے ساتھ رہنے پر فخر محسوس کرتے تھے خود بخود ہی مجھے چھوڑ گئے۔ شراب چھوٹی تو باقی ساری برائیاں خود ہی چھوٹ گئیں۔ میں نے بزنس پر توجہ دینی شروع کر دی، لیکن میں مسکرانا بھول گیا۔ میں نے زندگی کو اپنے ہاتھوں سے خراب کیا تھا، اسے صحیح کیسے کرنا ہے میں نہیں جانتا تھا۔ ہاں بس مجھے ایک چہرہ یاد تھا، تمہارا چہرہ۔ تم نے مجھے اس گھر سے نکلوایا تھا۔ میں تم سے کہیں نفرت کرتا تھا، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اگر اس روز تم وہ سچ نہ کہتی تو میں کبھی نہ بدلتا، میری زندگی یوں ہی برباد ہو جاتی۔ میں بدل تو گیا، لیکن بابا جان کو کبھی میرا یقین نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ ان ملازمین سے میرے متعلق تفتیش کرواتے ہیں جو نہ تو ان کے وفادار ہیں نہ میرے، اسی لیے ہمیشہ میرے خلاف انہیں بھڑکاتے رہتے۔
اور 2 سال بعد بابا نے مجھے گھر بلایا بھی تو کس لیے؟ تم سے نکاح کرنے کے لیے، تاکہ تم انہیں یہ بتا سکو کہ میں کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں۔ یا شاید انہوں نے ایک طرح سے میرا فرض ادا کر دیا ہے۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنسا تھا۔ عمل کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ میں یہاں اس لیے نہیں آئی کہ آپ کی دن بھر کی رپورٹ چچا جان کو دیتی رہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں، مجھے اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر آپ بدل چکے ہیں تو پھر تو میں آپ کو ڈیزرو کرتی ہی نہیں۔ مجھے تو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولی۔ بہرام خان نے بغور اس کا جائزہ لیا، جس کی سبز آنکھوں میں سے اب 2 آنسو پھسل کر اس کی گال پر بکھر گئے تھے۔ بہرام خان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اس لڑکی سے اتنی ناجائز نفرت کیوں کرتا تھا؟ دھیرے سے آگے بڑھ کر اس نے عمل کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ میرا ماضی اگر داغدار ہے تو تمہارا تکلیف دے۔ میں جانتا ہوں اماں جان کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں تھا، اور رویہ تو میرا بھی تمہارے ساتھ کبھی اچھا نہیں رہا۔ میں نے تمہیں ایک فالتو پرزے سے زیادہ کبھی اہمیت ہی نہیں دی، لیکن آج تمہارے ساتھ اس تقریب میں جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے۔ میں جو ایک ادھورا انسان تھا، اپنے ماضی کو چھپانے کی کوشش کرنے میں ہلکان تھا، تمہارے ساتھ نے مجھے اتنا اجلا بنا دیا کہ لوگوں کی نظر میں میری اہمیت بڑھ گئی۔ شاید یہ اس رشتے کا اثر ہے جو میرے اور تمہارے درمیان موجود ہے۔ کیا ہم اپنے ماضی کو بھلا کر آگے نہیں بڑھ سکتے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا جذبات سے چور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ عمل کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ایک دم برف کی طرح سرد پڑ گئی۔ پلکیں جھپکا کر اس نے کئی آنسو اپنے اندر اتار لیے تھے۔ سامنے کھڑے بھوری آنکھوں والے اس شخص کے چہرے پر نرم تاثرات تھے، یوں جیسے وہ اپنے قبول کیے جانے کا منتظر ہو۔ عمل چند لمحے تک اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ خود کیا تھی؟ واقعی میں بس ایک فالتو پرزہ جس کی حیثیت کسی کی زندگی میں کچھ نہ تھی۔ اگر سامنے کھڑا شخص اسے کھلے دل سے قبول کر رہا تھا، اسے اپنی بیوی کا درجہ دے رہا تھا، تو وہ انکار کیوں کرتی؟ عمل کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہرام نے بھی یقینی سے اسے مسکراتے دیکھا۔ تھینک یو۔ آہستگی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں تک لے جاتے وہ جذب کے عالم میں بولا۔ عمل نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ میں اپنے کپڑے لینے آئی تھی اور مجھے بہت نیند آئی ہے، آہستگی سے کہتے وہ اپنے آپ کو چھڑوانے لگی، مگر مخالف کا ویسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ دھیرے سے اسے اپنے بازوؤں کی گرفت میں لگاتے بہرام خان نے اسے اپنے قریب کیا۔ یہ کمرہ، یہ شخص، یہ دل، اب ہر چیز تمہاری ہے۔ تم نے یہاں سے کہیں اور کیوں جانا ہے؟ وہ دھیرے سے اس سے سوال کر رہا تھا، جس کے جواب میں عمل کے پاس سوائے ایک شرمگی مسکراہٹ کی اور کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے سینے میں منہ چھپاتے عمل نے جیسے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔